السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے ہمارے موضوعات پر ایک ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا تو ہمارا موضوع ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ نت نئے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ۔ کل عمر ایوب صاحب نے ایک بیان آ کے ان کے بہاف پر دیا تھا، آج ان کی ہمشیرہ نے آ کر دیا ہے۔ اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ یہ روز نئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خبروں میں رہنے کے لیے ہے یا کوئی اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، کس طرف جا رہے ہیں معاملات۔ دوسرا معاملہ ہے نریندر مودی پھر سے پاکستان پر برس پڑے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ الیکشن میں انہوں نے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، مسلم کارڈ، پاکستان کارڈ، لیکن وہ چلا نہیں، تو اب کیا چلانا چاہتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ ایران نے بھی اپنی 900 کلومیٹر کی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اس پر باقاعدہ دیوار بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے رقم بھی مختص کر دیا، $3.3 بلین۔ اور یہ 900 کلومیٹر کا بارڈر ایران بند کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو افغان رجیم سے سارے ہمسایہ ممالک جس طرح تنگ ہو رہے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ یہ تو لینڈ لاکڈ سے بھی آگے کو بات جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ہمارا ایک دلچسپ موضوع ہے ہسپرا۔ یہ اسرائیل کا ایک پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، پروپیگنڈا انسٹیٹیوشن سمجھ لیں۔ یہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ اب تک کیا کام کرتا آیا ہے اور اب کون سی ناکامیاں دیکھ رہا ہے، یہ موضوع ہے ہمارا جو چوتھا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ کم بات ہوئی ہے اس پر، بہت ہی بلکہ کم بات ہوئی ہے، کم از کم پاکستانی میڈیا میں تو نہیں ہوئی بات۔ تو ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سہیب مرغوب صاحب، اور ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں ایڈیٹر دی نیوز جناب عامر غوری صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ سہیب صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ کل کا بیان آپ نے عمر ایوب صاحب کا بھی دیکھا اور آج ان کی ہمشیرہ کا بھی بیان آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیاستدانوں سے بات کرنے کی بجائے کہیں اور پھر موقف بھی بدل لیا ہے۔ چونکہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے کبھی کوئی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں۔ ریزن یہ کہ ان کی کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ، کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے۔ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی نے 5 سالہ پلان بنایا ہو، کوئی 10 سالہ پلان بنایا، کوئی ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آج کے دن ان کا پرسیپشن بھی یہ ہے کہ جو کامیابی ہے وہ آج کی ہے، جو ناکامی ہے وہ بھی آج کے، کل کا دن ہم نئے سرے سے شروع کریں گے۔ یہ ان کا شروع سے ہے۔ میں ان سے مطلب جب انہوں نے شروع کیا یہ سارا معاملہ 95-6 میں، اس وقت سے ان کو اسٹڈی کرو، ان کا یہی پرسیپشن ہے کہ ہم ایک دن کے بعد ہم نیا اپنا اسٹائل شروع کریں گے۔ تو اس چکر میں اس لیے انہوں نے آج تک آپ دیکھیں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں، انہوں نے لوگ چینج کیے، پالیسیاں چینج کی، کوئی ایک چیز چینج نہیں کی۔ آپ سیاست میں دیکھیں کنسلٹنٹ چینج کیے، منسٹر چینج کیے، اس کے بعد انہوں نے پوری کیبنٹ چینج کی، پھر ارکان اسمبلی چینج کرتے رہے۔ آپ کے پی کے میں دیکھیں کس نے طریقے سے کبھی کسی کو آگے لا رہے ہیں، کبھی کسی کو پیچھے لے جا رہے ہیں۔ کبھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی گروپ ملاقات کرے گا، پھر پتہ لگ رہا ہے کہ وہ گروپ ملاقات کرے گا۔ آج یہ گروپ اوپر ہے، کل وہ گروپ تو ان کا اوپر جیسے ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہے نا سر کہ آج کا بند بھاؤ یہ ہے، تو آج کے بند بھاؤ ان کے یہ ہیں، ان کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی میں، اور یہ بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے کیونکہ ملک کو لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی ہوتی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم جو لوگوں کے فوری مسائل پیدا ہو رہے ہیں کسی وجہ سے ان کو ریزالو کریں، اور پھر آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں تاکہ آپ جو ٹائم کے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مشکلات ملک کے یا لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے ان کو لانگ ٹرم پالیسی سے۔ لیکن سہیب صاحب یہ تو ہو گیا کہ بھی لانگ ٹرم ملک کے لیے پالیسی ہونی چاہیے، سیاست ہے یہ۔ شارٹ ٹرم سیاست جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو انہوں نے بظاہر فائدہ دیا۔ نہیں دیکھیں سر کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو۔ اچھا وہ بھی شارٹ ٹرم میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جو ان کا دیکھیں جب انہوں نے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کی، ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے لوگ ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، اسٹڈی کریں کہ ان کا گراف جو پاپولیرٹی کا پبلک میں تھا موبلائزیشن کا، سب سے پہلے وہ نیچے آیا۔ موبلائزیشن اس وقت میرے خیال میں ان کی پوائنٹس میں رہ گئی ہوگی، اگر پہلے بات کر رہا ہوں کہ ان کا 100% ورکر موبلائز تھا، اب 0.1 2 3 4% موبلائز ہوگا۔ ہر بار وہ کال دیتے اور کال کو کال آف کرتے ہیں، جیسے آج کی کال تھی اس کو کال کو انہوں نے پھر واپس لے لیا۔ پورے مہینے میں انہوں نے جیسے پچھلے عید پر، اس کے بعد انہوں نے کہا رمضان کے بعد، پھر انہوں نے کہا عید کے بعد، پھر بڑی عید کے بعد، ابھی تک وہ کوئی کال پبلک کو نہیں دے سکے کہ باہر نکلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پبلک نکلے گی نہیں۔ ان کی پہلے مرحلے میں جو پبلک اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہوئی، جو موب اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہوئی،
کیونکہ لوگوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ ہمیں ملے گا کیا، مطلب اسٹریٹ پہ آ کے گورنمنٹ یہ چیز بتانے میں قوم کو کامیاب رہی کہ یہ والا موب جو ہے یہ کوئی دیکھیں جلوس نکلتے ہیں، کبھی کوئی کھمبا توڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹریفک سگنلز ہم نے سنا تھا کہ ان کا ہوتے ہیں. اب نہیں اس دفعہ تو جو لوگوں کے گھروں میں سرکاری گھروں میں وہی گھسے اس دفعہ جو تھا جو ان کا تھا 9 مئی اور اس کے بعد سے ان کا یہ رویہ رہا کہ ہم نے نہ ٹریفک سگنلز کو بیچارے کو کچھ کہنا ہے، ایون پیٹرول پمپ کے جیسے ان کو نقصان پہنچا دیا. اس بار انہوں نے ٹارگٹ بنایا جو گورنمنٹ کی اور سیمی گورنمنٹ کی جو انسٹالیشنز تھی ان کو. تو وہ اب پبلک اس کا چونکہ ریاکشن آیا بہت زیادہ، پورے مطلب پاکستان سے باہر بھی ریاکشن آیا چیز کو، آئیڈیا کو لوگوں نے مانا. اب یہ بظاہر چونکہ ہمارا ایک خاص گروپ سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے تو نظر آتا ہے شاید کہ وہ آئیڈیا زیادہ سیل ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی ممالک دیکھیں امریکہ سے جب سوال ہوا میتھیو ملر سے تو انہوں نے اس کا جواب بھی یہ دیا کہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور پبلک ٹو پبلک جو کانٹریکٹ ہے ان کا مطلب ایک کانٹیکٹ ہے وہ چل رہا ہے. تو پبلک ٹو پبلک اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کا چل رہا ہے. اب اس میں دیکھیں انہوں نے آئیڈیا سیل کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ یو کے میں، بہت زیادہ سیل کرنے کی امریکہ میں، لیکن ان کو کوئی پریکٹیکل سپورٹ نہیں ملی. تو میڈیا کی سپورٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں، پریکٹیکل سپورٹ نہیں. ویسے یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا، 2014 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا. میں غوری صاحب کو بھی ڈسکشن کا حصہ بنا لوں. غوری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھی وہی آرمی چیف جو ہر وقت ان کے نشانے پر اور ہر چیز کا انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، اور اب جو ہے وہ پینترا بدل رہے ہیں، اور پھر پہلے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آج وہ نیوٹرل ہونے کی بیان بھی آ گیا کہ جی نیوٹرل ہو جائیں. کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں بہت ساری جو باتیں شعیب صاحب نے کی ہیں ان سے اتفاق کرتے ہوئے صرف ایک دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. عمران خان کی جو پالیٹکس میں انٹری ہے وہ آرگینک نہیں ہے. وہ ورلڈ کپ جیتے تھے تو ہی واز ون آف دی موسٹ پاپولر پاکستانی ان پاکستان اینڈ ابراڈ، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ان سے آپ کو یاد ہوگا جب 92 93 94 میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ سیاست میں آ جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا. اور ان کی جو سلیکشن ہے پنجاب کے اندر وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ان کو پنجاب کا جو لیڈر ہے اس وقت تک، جو کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے مخالف ہو چکا تھا، تو اس کو چیلنج کرنا تھا. صاحب پتہ تھا کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا تھا 80s میں، اور اب اس کے بعد کی جو گیم شروع ہوئی تھی 96 آنورڈز، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر. بعض جو مین کردار ان کے ساتھ میری اپنی بھی بات چیت ہوئی ہے، شعیب صاحب کی بھی ہوئی ہوگی اوور دی ایئرس، لیکن اب چونکہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو اب یہ سمجھیے کہ 1996 سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے عمران خان کا، اس کے اندر انہوں نے پارٹی تو نہیں بنائی. اگر وہ اتنے پاپولر ہوتے جس وقت وہ جوان تھے اور مطلب کامیاب ترین تھے، تو پھر تو 1986 97 کے الیکشن کو ہی اگر دیکھتے تو ان کو گیم الٹا دینی چاہیے تھی. 2002 میں جب نواز شریف بھی نہیں تھے، بے نظیر بھٹو بھی نہیں تھیں، تو پھر گیم الٹا دیتے، وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 2008 میں تو وہ ویسے ہی انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں لوگ واپس آ گئے ہیں تو میرا تو یہاں پر جو ہے وہ انڈا نہیں تلا جائے گا. I'm sorry to use the word. نہیں آپ نے ٹھیک ورڈ یوز کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں نے تو اپنا جو فرائنگ پین ہے وہ آگ پہ رکھنا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا میرے اپنے نظریے میں، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں گا، کہ 2011 تک جو ہے جو پاورفل لوگ تھے جن کو ہم عام طور پہ نام نہیں لے سکتے، پاورز دیٹ بی کہتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جب پیپلز پارٹی کی حکومت آرگینکلی ختم ہوگی تو اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ جو ہے وہ پاور میں آئیں گے. تو اس کے بعد سے لاہور کا جلسہ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہسٹری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ موقع دیا گیا 2008 کے اندر، ایک پورا ٹرک بھر کے دیا گیا ان کو الیکٹیبلز کا، یہ انہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے. اگر فرض کیا ان کی پالیٹکس آرگینک پالیٹکس ہوتی تو جس وقت ان کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو یہ پھر ان کے ساتھی تو ان کے ساتھ کھڑے رہتے نا، لیکن ان کے ساتھی نہیں تھے، وہ ان کو دیے گئے تھے. تو وہ ایک ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی مصروفیات، اپنی مشکلات کر کے وہ بکھر چکے ہیں. اور یہ عمران کے ساتھ خود نہیں ہوا. جب عمران خود بھی تھے تو لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ انتہائی نرگسیت پسند شخص ہیں، ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ پوری کمٹمنٹ میں بھی آئے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے. 96 سے لے کے اور 2018 تک بہت سے ایسے لوگ آئے، ان میں سے بہت سے اچھے تھے، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر ایک اور جو چیز عمران نے کی وہ یہ کی کہ جو ان کے اپنے ساتھی تھے 20-25 سال سے، ان کو انہوں نے کبھی کی ٹکٹس نہیں دیے، سیف سیٹ جن کو کہا جاتا ہے. انہوں نے ٹکٹس بھی ان کو دیے جو ان کو کہا گیا تھا دیں. اب یہ جو آپ کی بات آخری تھی کہ جانور اور نیوٹرل اور میر جعفر اور میر صادق، یہ ان کی ڈیسپریشن کو شو کرتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ایک پیج پہ تھے، اور ہم یہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ بھائی پتہ کر لیں کہ پیج ہو سکتا ہے ایک ہو، کتابیں دو ہو، ٹھیک ہے نا.
اب انہوں نے محاذ تو شروع کیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف، جی اب وہ آگے مصیبت میں اس لیے پھنس گئے کہ اپنا ہی ایک آدمی جس کو انہوں نے نکلوایا تھا وہ آرمی چیف ہو گیا، تو انہوں نے اس کو تو کنٹینیو کیا، تو اب وہ کنفیوژن کا شکار یہ ہے کہ کیا وہ ادارے کو کرٹیسائز کریں یا پرسنالٹیز کو کرٹیسائز کریں. اور اب جب تک وہ جیل میں ہیں تو جو آپ کا اصل سوال تھا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ یہ تو میری بہن کا بیان تھا، یہ تو میرے کسی ساتھی کا بیان تھا، اور میں وہ نے یہ تو کہا ہی کرتے رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں. آئندہ بھی کریں گے. جی. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ دیکھیں، میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے سہیب سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ان کی پارٹی جو ہے وہ موبلائز نہیں کر سک رہی لوگوں کو، وہ اس لیے نہیں کر سک رہی کہ ان میں سے کوئی شخص پاکستان کا سیاسی لیڈر نہیں ہے، بالکل نہ ٹھیک. اس کی پاپولیرٹی ہے. ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب عمران خان اگر اور جب بھی جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کی پالیٹکس کا رخ کیا ہوگا، کیا وہ اس وقت ایک ایگریمنٹ کر کے ایک جو ہے کوئی نہ کوئی ریلیف لے کے باہر آئیں گے، تو پھر ان کے اوپر کیا الزامات لگیں گے، وہ سیاست کو کیسے سنبھالیں گے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ اب ڈیل اور ڈھیل چاہتے ہیں، اس وجہ سے اب یہ کہ بھی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا، تو یہ چاہتے ہیں کہ بھی اب میسیجنگ کسی اور طرح کی جائے اور پھر بعد میں مکرنا بھی پڑے تو مکر جائیں. ویسے میں اس ایک بات کا وٹنس ہوں، یہ جو آپ نے ابھی پہلے بات کی، یہ میرے سامنے ہوئی یہ بات کہ میں کسی کی آنکھ کا ایک دفعہ تارا بن جاؤں، یہ سارے الیکٹیبلز مجھے خود ہی مل جائیں گے اور وہی مجھے پارٹی بھی بنا دیں گے. یہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، یہ ان کے ذہن میں بڑی پرانی بات تھی. پھر عمران خان کو جو ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی لیڈر نہیں ہیں، آپ صرف ایک پتہ ہیں جسے کوئی اور استعمال کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ترب کا پتہ ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس گیم کے اندر یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیل جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بنی رہے. اور یہ پاکستان کی سیاست کا جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ ایک دردناک باب ہے کہ پاکستان نہ تو نازک دور سے نکل رہا ہے باہر، اور نہ ہی پاکستان دوراہے ہوئے جس پہ وہ کھڑا رہتا ہے ہر وقت اس میں سے کسی ایک راہ پہ سفر کرنا شروع کرے. کیونکہ جو چیزیں میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، یعنی پورا اسلام آباد اور راولپنڈی اس وقت جو ہے توصیف چوک ہوا ہوا ہے. جی بالکل. اس کے اندر مطلب مجھے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ 2-3 دن کے اندر اٹھ جائیں گے، اور حکومت جس نے مذاکراتی ٹیم جو ہے تشکیل دی ہے اس نے وہ یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یہ 3 دن کی اجازت دی گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے اندر اس کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ٹھیک بات. اچھا سہیب صاحب، میں اب یہ دوسرا ٹاپک ہم لے لیتے ہیں. نریندر مودی کا جو بیان ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بے وقت کی راگنی ہے؟ دیکھیں نریندر مودی صاحب جنرل الیکشن میں بھی ہار گئے، ان کے پاس جو میجک فگر تھا وہ نہیں آ سکا 272 کا، 240 پہ آ کے رک گئے. اچھا اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو اینٹی پاکستان کے جو ادارے ہیں، اینٹی پاکستان جو مطلب پاکستان کی پبلک ہے، اس کے خلاف ان کا بیانیہ نہیں چل سکا. پہلے انہوں نے الیکشن کمپین میں کہنے کی کوشش کی، اب ایکچولی وہ گئے کارگل جس کے میں ان کی شکست کی وہ اپنی اینیورسری منانے گئے تھے. لیکن وہ کہتے تو ہے نا کہ ہم فتح یاب، ایکچولی تو فتح یاب نہیں ہوئے تھے، اتنی لاشیں وہاں پہ گئیں اور انہوں نے لاشوں کی نمائش بھی کی جس پہ ان کو اپنا نارتھ اور ساؤتھ میں بعض جگہوں پہ ان کو کامیابی ملی. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کوئی جو خود ٹیررزم کا نشانہ بنا ہوا ہے. دیکھیں را بنی کب تھی، جب 1962 میں چائنا کی وار آئی تو انڈیا نے یہ پرسیو کیا کہ ایک طرف تو ہم امریکہ سے ایڈ لیں اور اسپیشل فورس بنائیں جو بارڈر سیکیورٹی فورس، تاکہ وہ تبت کو سے وہاں پہ بٹھا کے تو چائنا کو کنٹین کر سکے، وہاں تقریب کاری بھی کر سکے. ان کو بڑی شارپ قسم کی ٹریننگ بھی دی گئی، امریکنز نے ٹریننگ دی. اچھا اس کے بعد پھر جو انہوں نے را کے پہلے چیف تھے آر این کو صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنا ہے دوسرے ملکوں میں تاکہ چائنا کے انٹیریئر، براست تبت اور پاکستان اور یہ 3-4 جو سارک کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. اور خود انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، جو مطلب ان کے کئی لوگ ہیں، ایک انندا کمار ہیں، انہوں نے اپنی بک میں جو انہوں نے آر این کو کے بارے میں لکھی جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کو بوائز انہوں نے بھرتی کیے، آئی بی سے لیے ادھر سے ایک اپنا 1000 کے قریب اور اس کے بعد ان کو بڑھا کے 1 لاکھ کر دیا ٹریننگ کے لیے بھی. تو انہوں نے سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کے لیے ایک بریگیڈیئر تھے اس وقت بپن، ان کو رکھا، سجن سنگھ بپن کو. اچھا انہوں نے ٹریننگ دی، ٹریننگ کیمپس بنائے، سیبوٹاج کیا، انہوں نے کتاب میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کتاب میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کو صاحب نے بھی، اور انہوں نے وہ تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت کیا معاملہ ہے؟ جب معاملہ بکا نہیں تو جی وہ پاکستان جو ہے ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے اپنی پراکسی وار کے تحت، جبکہ پراکسی تو ہم فیس کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہے نا، دیکھیں کہ ابھی انڈیا کو پچھلے 3-4 ملکوں سے منہ کی کھانی پڑی.
امریکہ کو میں سے منہ کی کھانی پڑی, انہوں نے اپنا بندہ بھی دیا اور آن بھی کیا. اس کے بعد آسٹریلیا نے ان کے 2 بندے نکالے کہ یہ اپنا اس میں ان کے ہائی کمشنر آفس میں کمیشن افسروں کے بیس میں اپنا اسپائکنگ کر رہے تھے. اسی طرح کینیڈا کے ساتھ ان کا ہوا, کینیڈا کو انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی لیکن پیچھے 5i آ گیا, امریکہ آ گیا اور ان کو وہاں سے پسپانا پڑ گیا. اب انڈیا کا ایک امپریشن خراب ہو گیا جس پہ گارڈین نے بھی لکھا کہ یہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ان کو ایک کور چاہیے تھا بیچ میں بتانے کے لیے کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, پاکستان کر رہا ہے. اچھا, کارگل کے ایریا میں ان پاپولر ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, جہاں پہ وہ گئے. آرمی میں بھی ان پاپولر ہو گئی ہے کیونکہ ان ایریاز میں وہ نہیں جی سکے. دیکھیں کہ جموں کشمیر کے 3 سیٹوں پہ تو کھڑے نہیں ہو سکے, اتنے برے طریقے سے ان کو وہاں پہ لوگوں نے مطلب ان کو یہ فرصی ہو گیا تھا کہ ہم ہار جائیں گے تو بھاگ گئے. اچھا, اسی طرح لداخ میں اتنی بڑی میجر اسٹرائک ہوئی اور لداخ کے لوگ بہت زیادہ ادھر کے بارڈر سیکیورٹی فورسز میں ہیں, تو انہوں نے لداخیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم آپ کے تحفظ کے لیے, اور پاکستان جس کے ساتھ جو مطلب کشمیر پہ اپنا استصواب رائے کی بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ مطلب آپ کے ساتھ ایٹ وار ہے اور وہ ٹیررزم کر رہا ہے. ایکچولی ٹیررزم لداخ کے اندر بھی انڈینز خود کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی دیکھیں, جیسے ایک ہائی جیک ہو کے پلین آیا پاکستان میں, ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں. دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ماحول کو صاف رکھیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ان کے عدالت میں بھی کچھ نہیں ملا, تو آخر یہ سارا کیا ہے؟ ایک آدمی کو گرفتار کیا انہوں نے, اس کو بھی چھوڑ دیا کہ یہ ملوث نہیں ہے. تو یہ مطلب جس کو انہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا. تو ٹیررزم ایکچولی پچھلے دنوں میں ان کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی انٹرنیشنل لیول پہ. جو 5 بڑے ملک ہیں, 5i, یہ آپ سمجھتے ہیں وجہ. غوری صاحب, یہ اس وقت میں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اجلاس ہو کے ہٹایا, خیر وہاں پر یہ وزیر اعظم نریندر مودی تو نہیں آئے, انہوں نے اپنے وہ بھیجا وزیر خارجہ کو, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت وار مانگرنگ سٹیٹمنٹس پاکستان کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا, جبکہ ہم تو آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہم جو پراکسیز کی شکل میں فیس کر رہے ہیں, پھر بلوچستان میں جو فیس کر رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی بے وقت ہے یا اس کی کوئی ریزن ابھی سامنے آئے گی؟ میرے خیال ایک تو جو ہے انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان سے جو ایبسولوٹ پاور تھی وہ چھن گئی ہے, اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار, وہ 400 پار تو چھوڑیں, وہ 240 پار نہیں کر سکے, وہ 300 نہیں پار کر سکے. ہاں مطلب اگر چلیں 272 بھی کہتے تو کم از کم ان کی اپنی حکومت تو بن جاتی, وہ بھی نہیں بن سکی. اب ان کو جن لوگوں کی ضرورت پڑی ہے حکومت بنانے کے لیے, مائنورٹی گورنمنٹ, انہوں نے ابھی تک تو صرف جو ہے نہ کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں کھل کے, اور نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ انتہائی جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں انڈیا کے ایشوز, یعنی فارن پالیسی کے ایشوز نہیں, ان کے ڈومیسٹک پالیسی کے ایشوز, ان پہ وہ نریندر مودی کو چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے. جس وقت بات کر رہے تھے سہیب لداخ کی اور جموں کی, میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جس پہ ساری کی ساری بی جے پی کی پالیٹکس کھڑی ہوئی ہے 1992 کے بعد سے, وہ ایودھیا سے ہار گئے ہے نا. ایودھیا میں کسی نے ان کو ووٹ نہیں دیا, باوجود اس کے کہ انہوں نے زمینیں وہاں بے پناہ حاصل کی. وہ اس کو اپنے جو ان کی ہندتوا پالیسی ہے اس کا ایک طرح کا آپ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے ارب لگا دیے اس کے اناگوریشن پہ, وہ رام مندر کے بڑا اس کو انٹرنیشنل ایونٹ بنانے کی کوشش کی. آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے نا, دیکھیں ایک تو جو اس وقت ورلڈ پالیٹکس ہے بڑے ملکوں کی, وہ انتہائی فلکس سے گزری ہے یا گزرے گی. سب سے بڑا الیکشن جو ہے وہ سال کے اینڈ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے, وہاں کون جیتتا ہے, اس کی کیا پالیسیز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی. لیکن دیکھیں ایک چیز تو بہرحال رہے گی کہ انڈیا جو ہے وہ ایز مارکیٹ ویسٹ کو چاہیے, چائنا کو بھی چاہیے. 130-135 بلین کی 2-way ٹریڈ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ چائنا کے ساتھ اپنے بارڈر کے اوپر جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس پہ گولی چلانے والی پالیٹکس نہیں ہے, وہاں پہ وہ ڈنڈوں سے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو ڈنڈوں کے اوپر خاردار تار لگا لیتے ہیں تاکہ خون چون نکل آئے.
تو مجھے یاد ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں نے جو انڈیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، میں نے کہا یار اس طرح کا معاہدہ ہمارے ساتھ بھی کر لو، ٹھیک ہے نا، کہ کشمیر ہمارے ساتھ تم بھی پہلوانی کر لو، کشتی کر لو، بندے نہ مرے کے، تو ہمارے ساتھ نہیں، چونکہ وہ بڑا ملک ہے چائنا، وہ ان کو کوٹ لگائے گا۔ جو اصل چیز ہے دیکھیں انگلینڈ کے اندر جو ایک مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ہندو مذہب کے لیکن برٹش پولیٹیشین وہ ابھی اپنا الیکشن ہارے ہیں، اور انتہائی امپورٹنٹ ان کے ساتھی جو تھے، چاہے وہ ان کی ہوم سیکرٹری ہوں یا پرانی ہوم سیکرٹری ہوں، بالکل تو وہاں پہ وہ مطلب ان کو پش بیک ہے ایک طرح کا، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیئر سٹارمر کی لیبر پارٹی جو ہے وہ کس طرف جائے گی، کیونکہ اس پر بے پناہ اسٹرانگ یعنی جیت کے ساتھ وہ آئی ہے۔ کینیڈا کا ذکر کر دیا گیا، کینیڈا کے اندر جو سکھ ہیں ان کے اوپر کینیڈا نے انڈیا کی بات نہیں مانی۔ جو گارڈین کی رپورٹ کا تعلق اس کا اظہار کیا، وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کی شکست ہے اس کے بعد کیا ان کے جو امپورٹنٹ ساتھی ہیں، اڈانی، امبانی، ٹاٹاز، یہ باقی سارے، یہ کس طرح دیکھیں گے؟ کیونکہ اب تو مشکل ہوگی نا مودی صاحب کو جی بالکل کہ وہ پالیٹکس کیسے چلائیں گے۔ تو ان کے لیے سب سے آسان طور ایک پتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیں۔ کیوں کہ پاکستان کے اندر جو اسپیشلی بلوچستان میں بڑھتی ہوئی آپ یہ سمجھیے کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس میں ہم ابھی اوپنلی اس کا نام اس لیے نہیں لیتے انٹرنیشنلی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں باہر سے جو ہے وہ امداد تو مل رہی ہے، ورنہ یہ لینڈ لاکڈ علاقے کے اندر یہ بدماشی کب تک چلے گی؟ چاہے وہ ٹی ٹی پی کی ہے، ٹی ٹی اے کی ہے، بی آر اے ہے، بی ایل اے ہے، جو بھی ہے، اینڈ وی آر لوزنگ مین اینڈ مٹیریل اینڈ آلسو انوسنٹ پیپل۔ لا اینڈ آرڈر کو تو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ یہ دیکھیے ان کا باقاعدہ جو را کا ایک پورا آپریشن ہے بلوچستان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ اوپنلی ان کے افسر جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے اب کہ کتنی قیمت دے کے وہ تمام بدماش جو اس علاقے میں گولیاں چلاتے پھر رہے تھے ان کو رینٹ پہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا وہاں رول ادا کر رہے ہیں، پاکستان کو بلیڈ کر رہے ہیں۔ ایسٹرن بارڈر کے اوپر انہوں نے پریشر ڈال کے خاموشی کروا دی ہے۔ ہمارے ساتھ جو الزام لگے تھے کہ جی ہم نے ممبئی اٹیک کروایا، ہم نے پلوامہ کروایا، ہم نے یہ کروایا وہ کروایا، انہوں نے پہلے یہ کہہ کے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے وہ کرنے کی کوشش کر لی، وہاں کو منہ کی کھانی پڑی، جہاز گرا، بندہ انہوں نے چھڑوایا پریشر ڈال کے۔ وہ بھی ایک پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی ایک شرمناک سٹوری ہے، اس کو کبھی بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن جو اصل ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے حکومت چلانی ہے، پریشر یہ ہے کہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد یعنی 92 93 کے بعد جو ہے تھوڑی سی جان پڑی ہے کانگریس پارٹی میں، اور کانگریس پارٹی کا وہ شخص جس کا باپ، جس کی جو ہے دادی، جس کا اس سے بڑا یعنی آپ سمجھے پردادا وہ وزیر اعظم رہا ہے وہاں کا، وہ ایٹ لیسٹ اب یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ہر ایکشن پکڑا جائے گا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ پریشر ڈالتے ہوئے اپنی نئی اننگز کا تو جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور پریشر اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے سپٹمبر میں اس وقت اب اسٹیٹ الیکشن ہے کشمیر کے اندر، اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس الیکشن کو یہ پریزنٹ کریں کہ جی دیکھیں ہم نے تو الیکشن بھی کرا لیا نیشنل بھی، اور وہاں پہ کچھ بدتمیزی نہیں ہوئی، اور ایون جیل میں بیٹھے ہوئے کشمیری جو ہیں وہ بھی سیٹیں جیت گئے ہیں، اور اب جب اسٹیٹ الیکشن ہو گیا تو وہاں پہ جو باہر سے انفلٹریشن ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انفلٹریشن جو ہے اس کا لیول پچھلے کئی سالوں میں بالکل نیچے آیا ہوا ہے، کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، پورا بارڈر نے سیکیور کیا ہوا ہے، باربڈ وائر کڑی کی ہوئی ہے کشمیر میں۔ تو پھر جب الزام لگتا ہے کہ بھائی آپ کس طرح نہیں روک سکے اس چیز کو، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح پریشر ٹیکٹکس ہیں، ہی از اسٹارٹنگ ہز نیو آپ یہ سمجھیے اننگز ود آن اے ویری ویک اینڈ سلپری وکٹ، اور اس میں میرا خیال ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں کہ چلو پاکستان کے اوپر جو ہے پریشر بڑھانے کی ٹھیک بات ہے۔ کبھی یہ حالانکہ پہلے بکا بھی نہیں، پچھلے ان کے اپنے الیکشنز میں یہ نہیں بک سکا کارڈ، لیکن اس کے باوجود وہ منجن بیچ رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی آپ نے باربڈ وائر کی بات کی، تو یہ 900 کلومیٹر پہ غوری صاحب میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، ایران جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، جو اپنی دیوار بنانے جا رہا ہے 4 میٹر اونچی اور 4 میٹر ہی چوڑی، اور 900 کلومیٹر کا بارڈر، $3.3 بلین کا انہوں نے رکھ دیا ہے کہ جی یہ ہمارا خرچہ آئے گا۔ یہ افغان رجیم سے ہر ملک خوف زدہ کیوں ہے؟ سارا اپنے بارڈرز بند کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ ہم تو فیس کر ہی رہے ہیں، ایران بھی کر رہا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں جو ISIS وہ کے ہے جو داعش خراسان، وہ وہاں جا کر حملے کرتے ہیں، پھر سمگلنگ کا ایشو ہے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام نہیں ریجن میں؟
میرا خیال ہے کہ اس کو میں بڑا اقدام اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیں افغانستان جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے زیادہ سے ایک ٹربل سپاٹ تو ہے، جی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ پہلے چاہیے تھا کہ کر لیتا. اب ایران جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو یہ پتا ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ اگین آرگینکلی کریٹڈ حکومت نہیں ہے. نہیں اس لیے اگر فرض کیا طالبان کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ 2010 کے بعد سے بیٹھی ہو دوحہ میں، اور دوحہ آپ کو پتا ہے کہ سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے جی اس علاقے میں، امریکی فوج کے اڈے ہیں وہاں پہ، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے جو دشمن اس وقت لڑ رہے تھے، یعنی وہاں پہ پہلے حامد کرزائی کی اور اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت تھی، کہ اس کے مخالفین جو ہیں وہ دوحہ میں پناہ لیے بیٹھے ہوں، اور پھر ٹھیک ہے 2013 کے بعد سے وہاں پہ جو ان کا ٹاکس کا پروسیس ہے، آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ٹاکس کر رہے ہیں، وہ بھائی اگر دشمن ہے وہاں پھڑکا دیں ان کو. نہیں، یہ نہیں ہوا. ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھنے چلے گئے ان طالبان کے. تو اب ایران یہ سمجھتا ہے اور پاکستان کو سمجھنا چاہیے، چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرے اور ڈسرپٹ کرنے کی کوشش ہو یہاں سے کہ جی یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ہمیں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی تنگ کرے گی. وہاں اوپر جو بیٹھا ہوا چائنا کے ساتھ ہے، وہاں پہ جو ایسٹ ترکمانستان کا گروپ تھا آئی ایس کے کا ذکر آپ نے خود کر دیا ہے. تو ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ بار بار کھڑی کرنے سے ریگولیٹ کیا جا سکے افغانستان کی طرف سے جو لوگوں کا انفلٹریشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ اب پاکستانی عوام کو یہ بتاتی رہی کہ وہ بڑی مضبوط حکومتیں ہیں، لیکن انتہائی کمزور حکومتیں رہی ہیں پچھلے 20-25 سال میں آن دس کاؤنٹ. کہ یہ کہنا کہ جی اوہو رشتہ داریاں ہیں دونوں طرف ہیں، وہ بھائی ہیں تو ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں، ویزا لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے ہاں نا. جی بالکل اب ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک 1.6 بات. ملین جو ہے 1.6 ملین پاکستانی جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا انگلینڈ نے کہ جی یہ رشتہ داری ہیں تو ان کو ویزے کے بغیر آنے دیں. ٹھیک ہے جی نا، جہاز پہ چڑھ کے آ جائیں. تو ایران یہ کرنا چاہ رہا ہے، اور چونکہ اس کو پیسے ہیں، پیسوں کا کبھی اس کو ایشو نہیں ہوا. اس پہ جو امریکن سینکشنز ہیں وہ ایکچولی ایران پہ سینکشنز نہیں ہیں، وہ پاکستان پہ سینکشنز ہیں. اس لیے کہ ایران جو ہے وہ انڈیا کو تیل گیس بیچ رہا ہے، چائنا کو بیچ رہا ہے، آذربائیجان کے ساتھ ٹریڈ ہے، ٹرکی کے ساتھ ٹریڈ ہے. صرف ہمیں وہ جو ہے ایران افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، صرف اور صرف پاکستان کو وہ گیس تیل نہیں بیچ سکتا جو بھی ہے. تو ایکچولی تو امریکہ نے جو پابندیاں وہ پاکستان پہ لگائی ہوئی ہیں. کمنگ بیک ٹو دس باربڈ وائر، دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے جس نے کراس کرنا ہے نا بارڈر کو، وہ اس طرح بارڈر کراس کرے جس طرح کے نیشن سٹیٹس کی بارڈر کراسنگ ہوتی ہے، ٹھیک مینج. اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ جی بلینز کی یہاں سے جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور تیل آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر آپ بارڈر سیکیور نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ نہ ٹیررسٹوں کو روک سکیں گے، نہ ایلیگل ٹریڈ کو روک سکیں گے، نہ اسمگلنگ کو روک سکیں گے، اور نہ جو آپ کے ہاں پھر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی. ایران مائٹ بی این ایگزامپل فار اس. اور جہاں تک لینڈ لاکڈ کا تعلق ہے افغانستان کا، ہم نے کبھی نہیں کہا پاکستان افغانستان کی سب سے بڑی جو ٹریڈ لائف لائن ہے دیٹ رنز تھرو پاکستان. جی اور پاکستان چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کرے، اور ان کے جتنا سامان اترتا ہے کراچی وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کل کو وہ کہے بھائی گوادر بھی اتار لیں. سی پیک تو ہم نے روکا ہی ہوا ہے، لیکن چلیں ادھر سے بھی چمن کے راستے جو ہے ان کی ٹریڈ چلی جائے گی، تو پاکستان کین ارن بلینز آف ڈالرز بائی ایفیکٹولی مینیجنگ اٹس روڈ نیٹ ورک اینڈ بارڈرز. ور صاحب میں آپ سے ہی ایک سوال چھوٹا سا اور کر کے پھر سہیب صاحب کی طرف اسی موضوع. آپ نے ایک بات کی کہ یہ 2010 سے وہاں پر بیٹھے تھے، بلکہ میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے بعد انہوں نے امریکی فوج پر حملہ بھی نہیں کیا، اور وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ ان کے اقتدار حوالے ہو گیا، اور جن کی حکومت تھی افغانستان کی وہ فری کین اس مذاکرات میں بیٹھے بھی نہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پراکسی کے طور پر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہیں، تو یہ چائنا اور رشیا کا جو انفلوئنس ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، اس کو روکنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پراکسی کے طور پر کام آ رہے ہیں؟ کوئکلی سر. دیکھیں اس کے اندر جو الزامات ان پہ لگتے ہیں اس وجہ سے کہ جو چائنا کا پریزیڈنٹ شی کا پلان تھا BRI کا، جی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے اس کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور یہاں اسلام آباد میں صبح دوپہر شام سیمینارز ہوتے تھے کہ جی سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہوگا پاکستان کے لیے. تو مجھے بھی ایک دو سیمینار میں بولنے کا موقع ملا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ گیم چینجر ہوگا سی پیک. گیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جی سی پیک تو گیم ہوگا. گیم کیا ہے؟ کیا ہم پلیئرز ہوں گے یا ہم نے صرف اپنی زمین پرووائڈ کرنی ہے اس گیم کے لیے؟ اینڈ ہو ول بی دا پلیئرز. تو اسی طرح جو BRI ہے، دیکھیں اگر فرض کیا وہ تمام سڑکیں جو ہیں وہ چائنا سے نکلنی ہے. چائنا دیکھیں چائنا کس کوشش میں، چائنا یہ چاہتا ہے کہ کل کو جو اس کا ویسٹ اور ساؤتھ پورشن ہے چائنا کا،
وہ ترقی کے وہ منازل طے کرنا شروع کرے جو اس کا ایسٹ اور نارتھ نے کیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ چائنا ایک طرف بے پناہ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہو اور دوسری طرف غربت کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے, ریلیجن کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے. تو اس صورت میں افغانستان جو ہے اگر فرض کیا وہ ایسے 4-5 ملکوں کے ساتھ اس کا بارڈر ہے یا ایک ریجن کے ساتھ جو امریکہ کی فورن پالیسی میں اب دوست نہیں ہے, ایران اس کا دوست نہیں ہے, پاکستان جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے لیکن دوست نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ چائنا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ چائنا اس کا رائیول ہے, حالانکہ امریکن اکانومی جو ہے انتہائی اسٹرانگلی ٹائڈ ہے چائنیز اور امریکن اکانومیز آپس میں, اور ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر, سینٹرل ایشیا میں. لیکن اگر وہاں سے پنگے بازی کرنی ہو تو پھر بڑے آرام سے یہ ہو سکے گا کہ جناب ایسے گروپ بیٹھے ہیں کہ دیکھیں جی طالبان کی تو بیچاروں کی کوشش باوجود ہے لیکن وہ لا اینڈ آرڈر. ابھی ریسنٹلی کانفرنس, سیکورٹی کانفرنس ان مڈل ایسٹ, وہاں سارے دیکھیں نا لوگوں نے, یعنی امریکنز نے اور یورپینز نے, ایون باقی جو لوگ ہیں جو افغانستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو پاپی کلٹیویشن ہے وہ بالکل منیمل ہو چکی ہے. او بھائی یہ کیا کس طرح ہو سکا ہے کارزائی, اور وہ کیوں, اس کا مطلب ہے کہ کارزائی اور اشرف غنی جو ہیں وہ شامل تھے پاپی کلٹیویشن میں. جی, اور بلکہ یہ خود بھی شامل تھے, نیٹو سارا شامل تھا, ہے نا. افغانستان سے کوئی اب بری خبر نہیں آ رہی جس طرح روز آتی تھی, بڑی خبر آتی کہ وہ خواتین, اور ہر ہفتے ڈالرز بھی مل رہے ہیں. ادروائز دیکھیں نا, ادروائز تو اس طرح لگتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان سے زیادہ پیس ہے. جی ایسے ہی لگ رہا ہے, وہ امپریشن یہی دیا جا رہا ہے. لیکن کل کو اس کو استعمال اس لیے کی جا سکے گا. مجھے یاد ہے کہ میں آئی واز رپورٹنگ اٹ فرام 2013 میں دوحہ سے, جب ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جان کیری, ان کی ملاقات ہونی تھی طالبان کی لیڈرشپ سے, تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ڈیل تو ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سالوں کے اندر یہ افغانستان کے جو سو کالڈ ماڈریٹ ڈیموکریٹس یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گے اور پھر طالبان کو حکومت دی جائے گی. آپ دیکھیں نا 3 لاکھ کی جو فوج کھڑی کی گئی ہے, جہاں پہ آرٹیکل لکھے جا رہے تھے کہ یہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن جائیں گے, وہ ایک ہی دن میں توصیف اس طرح فزل آؤٹ ہوئی ہے جس طرح پیٹرول کی بنی ہوئی تھی. وہ تو کبھی دنیا نے ایسا دیکھا نہ سنا, حالانکہ وہ پیڈیگری ان کی بھی تو وہی تھی, لڑائی کی تھی. آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ طالبان موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ کابل پہنچ گئے. اچھا سر, میں سہیب صاحب یہ جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو برزنسکی کا ماڈل ہے کہ بھی ہم نے چائنا اور رشیا کو روکنا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں, وہ کہتا ہے کہ 100 سال جو ہے وہ اگر آگے کسی نے سپر پاور رہنا ہے تو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں اس کی ڈومیننس ہونی چاہیے. تو یہ سب اس کا حصہ ہے, اور ایران پھر اپنے آپ کو دہشت گردی اور سمگلنگ سے بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ وہ اس قصے سے باہر ہے. دیکھیں, ایک تو جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھیں کہ خراسان سے ایران اور ایران سے آگے لوگ بہت زیادہ سمگل ہو رہے ہیں, اور ایک تو ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, دوسرا اپنا جو منشیات وغیرہ ڈرگز ہیں اس میں 3 فیکٹرز ہیں سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ جو لوگ ہیں جو طالبان کے رجیم کی وجہ سے ایران میں اپنے کوئی ذریعہ معاش پیدا کرنے کے لیے, پھر سمگلنگ ہو رہی ہے, پھر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ تھے, مطلب ایک تو 35 لاکھ جو ہیں وہ افغان وہاں پہ تھے, اور گزشتہ چند عرصے میں ہی 2-4 سالوں میں مزید 10 لاکھ جو ہے وہ کہتے ہیں 1 ملین مزید چلے گئے. یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس وقت 45 لاکھ ہیں, اور رجسٹرڈ صرف 50,000 ہیں. اچھا, اب وہ پچھلے 2021-22 کے بعد سے جب وہاں پہ 2-3 ٹیرر اٹیک ہوئے, جس میں ایک میں تو 80 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, تو اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ کچھ کریں گے. اچھا, ادھر جو افغانستان کے لوگ ہیں, یہ لیڈرز وغیرہ ہیں طالبان کے, یہ رشیا کے ساتھ بہت زیادہ سیٹ ہو گئے ہیں. رشیا میں یہ گئے ہیں, دیکھیں طالبان بھی رشیا میں گئے, اور جو مطلب فلسطینی لیڈرز ہیں وہ بھی, محمود عباس 1 سال میں میرا خیال ہے پہلے اپنا مڈل ایسٹ کے لیڈر ہیں اس سال میں جو وہاں پہ گئے. تو مطلب چائنا کے دور, سٹیٹس ویسے پی ایل او کے شروع سے رہے, چائنا کے اس میں. اب انہوں نے وہاں پہ جب یہ یورپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے اور ایران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مے بی کہ رشین انفلوئنس جو پہلے رک گیا ہوا تھا امریکہ کی وجہ سے, وہ اب طالبان اور مڈل ایسٹ کے ذریعے سے کہیں پھیلنا نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یورپ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا ڈر گیا ہوا ہے, اور انہوں نے مزید جو اس پہ کرنا شروع کیے. ایران کو یہ ایشو ہے کہ ایک تو ٹیرر اٹیک وہ خراسان پہ بہت زیادہ نظر کر رہا ہے کہ خراسان سے جو ہے نا وہ ہمارے جو کرمان اور اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ. اچھا, اب دنیا بھر میں مطلب دیواریں بہت سی بنی ہوئی ہیں, 195 ملک ہیں, ان میں سے 77 میں تو دیواریں بنی ہوئی ہیں, اور مزید 50 ملک ہے جو بنانا بھی چاہ رہے ہیں. یہ کامیاب ماڈل ہے ویسے, تو یہ بالکل کامیاب ماڈل ہے. امریکہ نے, ٹرمپ نے, دیکھیں بہت سی جگہوں کے خرچے روک کے,
میکسیکو کے ساتھ دیوار کھڑی کی اور ان کے لیکن بہت وہ سے پوری تو نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، کہیں انہوں بلکہ نے شاید کاٹ میرا بھی خیال دی، کچھ شاید ہی عمل ہوا ہاں نہیں اکثر جگہوں پہ بن گئی، اور انہوں نے اس طرح بلاک کر دیا ان کو کہ وہ جب آتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی فورسیں روک لیتی ہیں. انسیڈنٹس ہو رہے ہیں روکنے کے بھی، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے اس کی بھی آ رہی ہے، لیکن ایک جو انفلکس تھا اس کو انہوں نے بلاک کر دیا. اس سے ان کی اکانومی سیو ہو گئی. ایران کے پاس بھی اب اتنا پیسہ نہیں ہے، کسی بھی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے 20-30-40 لاکھ لوگوں اور کو پھر یہ مستقل خرچہ بھی ہے. جی. 3.3 بلین ڈالر آپ خرچ کر لیں گے، اگلے سال بھی خرچ کر لیں گے، پھر پیٹرولنگ کے لیے بھی آپ لوگ لے کے آئیں گے، پوسٹ بھی بنائیں گے، اوپن پورس بارڈر تو نہیں، ان کا وہ بھی دیوار ویسے ہی اتنی اونچی، اور آپ نے خود بھی کہا کہ 4 میٹر چوڑی ہے. اتنی چوڑی بنا رہے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی اتنی ہیوی پیٹرولنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کوئی باڑ تو نہیں ہوگی کہ جیسے انڈیا نے باڑ بنائی 7 دیوار اور باڑ کے ساتھ اتنا گیپ رکھ دیا. تو وہ ایک ایسی وال ہوگی جس کو کراس نہیں کر سکیں گے، جیسے میکسیکو میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن فنڈنگ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ایران جو آپ نے شروع میں بات کی، وہ افغانستان اینڈ میں لینڈ لاک ہی ہوگا. دیکھیں ایک زمانے میں رشیا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ افغانستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچ جائے، جس کو اپنا تیل کے کنویں کہا جاتا ہے، چشموں تک. تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان بھی بیچ میں آیا، اور میں بھی، تو ہم نے رشین کمیونزم کو بلاک کر دیا افغانستان بارڈر کے پیچھے پیچھے. اب جب یہ خود ہی لینڈ لاک ایک لحاظ سے ہو گیا، دیکھیں ٹرانزٹ ٹریڈ میں اس کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی جیسے ہماری آرمی نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے بارڈر کو روکا تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بڑھ گئی اور ملٹی پلائی ہو گئی. تو اب اس ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی قرض آئیں گے الٹیمیٹلی. جو یہاں سے فرض کریں کہ جو چیز سمگل ہونی ہے وہ افغانستان کے نام پہ ہی آئے گی، تو ایسا فیوچر میں نہیں ہوگا. چمن کے بارڈر پہ بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ بھی نہیں ہوگا. ہم نے مطلب ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کئی بلین روپیہ دیا اس چیز کے لیے کہ ہم وہاں پہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے اپنا یہ کسٹم کے پورٹس ہیں، کسٹم کی جو چوکیاں، وہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن طریقے سے بنائیں. تو یہ چمن میں بھی بن گئیں، یہ ادھر بھی بن گئیں. تو افغانستان کی اسمگلنگ فیوچر میں ختم ہو جائے گی پاکستان سے. تو ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں فیوچر میں پاکستان کے جیسے پاکستان نے کنٹرول کیا اس طرح وہاں سے بھی ہو جائے. اچھا، ہم شعیب صاحب ہم اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلکہ میں پہلے غوری صاحب کو لے لوں اور پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ہسبرا، یہ اسرائیل کا ہیبریو کا لفظ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا. بظاہر یہ لفظ ہے 1912 میں یہ ورڈ جو ہے پہلی دفعہ ہیبریو میں یہ زائنس جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس میں استعمال ہوا، اور پھر یہ ٹرم کوائن ہوئی، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک ادارہ بنتا چلا گیا. پچھلے 50 سال میں یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہوا، 50 سال سے اس نے کام شروع کر دیا. اب اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک ویژول ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو ملٹری سپوکس پرسن ہے وہ خود بتا رہا ہے، ایک چارٹ لگا ہوا الشفا ہاسپٹل میں. اس کا کام کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ ڈسٹارٹ کرتا ہے میسیجنگ کو اور اپنی سمپتھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسرائیل، کہ اس پر کہ یہ جناب یہ دہشت گردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو یہاں پر جو کام کر رہے تھے، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. بعد میں ان پر بڑی ٹرولنگ ہوئی. یہ 2024 ہے کہ وہ سارے جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں نا، جمعہ، جمعرات، وہ اس کو عربی میں خمیس کہتے ہیں، وہ سارے وہ دن لکھے ہوئے تھے. تو اس طرح فیکٹس ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. پھر 2010 میں یہ ابن برا جو دوسرے انتفاضہ کا باعث بنے، ان کو جس طرح قتل کیا گیا، اور جس طرح ان پر پھر جس طرح ایک نیریٹو بنایا گیا کہ جناب یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کراس فائر میں مارے گئے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد جناب یہ آیا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں مارا. آہستہ آہستہ اپنا نیریٹو چینج کرتے جاتے ہیں. پھر 2020 میں الجزیرہ کی جرنلسٹ جو ہیں ابو اکلے، ان کو قتل کیا گیا. تب بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو جی فائر جو ہوا ہے یہ جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں ان کی طرف سے ہوا ہے. پھر جب پریشر آیا، یہ میں تازہ جو مثالیں ہیں وہ دے رہا ہوں، پھر جب پریشر آیا تو وہ یہ جی کہ نہیں یہ کراس فائر ہوا تو اس میں پتہ نہیں چلا، تو وہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے، ہماری گولی لگی ہے یا ان کی لگی ہے. لیکن یو این کمیشن کی رپورٹ، یو این نے اپنے طور پر جو اس کی انویسٹیگیشن کی، اس نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا گیا کہ یہ جان بوجھ کر ہوا ہے. اچھا، اب اسی طرح نیریٹو بلڈنگ ہے، سیلیبریٹیز کے ذریعے ہے. اور پھر یہ ابھی جو وزیر اعظم اسرائیل جو ہیں وہ نیتن یاہو وہاں گئے ہیں اور کانگریس اور سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یور اینیمی از آور اینیمی. یہ ایک اور طرح کی نیریٹو بلڈنگ ہے
غوری صاحب یہ میں نے تھوڑا سا انٹرو بیان کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس یہ جو ہسبرہ ہے کس طرح یہ معاملات کو چلاتے ہیں اور اپنا جو ظلم و ستم ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک لمبی ہسٹری ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹ 19th سینچری سے جب زائنزم کی بنیاد پڑی تھی، ٹھیک ہے نا، تو جو اس سے پہلے انٹرنیشنل جیوری ہے، جو امپورٹنٹ یورپینز جیوز تھے، انہوں نے اپنی جو ساری کی ساری تاریخ ہے اور اپنا جو پالیٹکس ہے اس کو چینج کیا ہے نیپولینک وارز کے بعد۔ ایک بڑی زبردست کتاب ہے جو لنڈن بیسڈ امریکی صحافی ہیں مائیکل گولڈفارب، ان کی کتاب ہے ایمانسپیشن، اور اس میں لکھا تھا کہ یار ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا یہودیوں کو یورپ میں کٹ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور مارنے والے ان کے پریڈومیننٹلی ڈفرینٹ کرسچن کنٹریز ہی تھے یا امپائرز تھی، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اسپین کی ہے، جہاں پر جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے، امیہ حکومت، اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، یعنی وہ سزائیں جو ہیں جن کو باقاعدہ آؤٹ آف دا فیک کہا گیا تھا کہ یعنی ٹکٹکی پہ لگا کے یہودیوں کو نیچے آگ جلا دیتے تھے، وہ پگھل جاتی تھی ان کے جسم کے اندر سے، مارتے نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ کس طرح آٹومن جو سلطان ہیں سکسیسو، انہوں نے ان یورپین ملکوں کو کہا کہ بھائی یہ بڑے انڈسٹریس لوگ ہیں، پڑھنے لکھنے والے، یہ تم ہمیں دے دو ان کو مارنے کی بجائے، اور پھر ان کی آباد کاری ہوئی ایسٹرن یورپ میں۔ اب اگر فرض کیا کوئک فارورڈ لے کے جائیں تو جس طرح تھیوڈور ہرزل جو ایک بڑا نام ہے آپ یہ سمجھیے جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کے اندر، جب یہ چیز بنا رہے تھے 1880s میں 1890s میں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو باقاعدہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا جو اس وقت کی بڑی یورپین پاورز تھیں، یعنی انگلینڈ کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ اور پھر ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد اس کا نام جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس کو چینج کر دیا گیا، آج کل اس کو جو ہے پبلک ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، اور مختلف جو واری صاحب میں نے جو دیکھا ہے، آپ میری کریکشن بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پبلک ڈپلومیسی کا یہ جو ہے نا ہسبرہ، اس کا جو وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کو آفس ہے جو وہ پرائم منسٹر آفس کے ساتھ ہے، اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، فورن آفس بھی دیکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ریلیٹ کرتے ہیں، پھر پبلک ڈپلومیسی اور ڈائسپورا والی منسٹری کے ساتھ بھی یہ ہیں، اور ٹورزم منسٹری کے ساتھ بھی ہیں یہ، اس طرح اور ملٹری سپوکس پرسن ڈویژن کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ آپ نے جس طرح دیکھا نا، خود کہہ دیا، دیکھیں جس وقت آپ دنیا میں اس وقت پڑھے لکھے ملکوں کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو جو امیجز ہیں، جو لینگویج ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، وہ بڑے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ پرائم منسٹر آفس کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ منسٹری جو ان کی فورن افیئرس کی ہے یا FCDO ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی جو کلچرل منسٹری ہے وہ کیا کرتی ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے جتنی کامیابی سے جو نازی ظلم ہے ہٹلر کا، جس طرح انہوں نے بیچا ہے، جی وہ کتنا اچھا وکٹم کارڈ ان کے ہاتھ میں، اور آج تک بیچ رہے ہیں، بالکل یہی میں اسی پوائنٹ پر لانا چاہتا تھا آپ کو۔ دو مثالیں دوں، میں واشنگٹن میں تھا تو واشنگٹن کا جو میوزیم ہے آف ہولوکاسٹ، وہاں پہ ایک بڑا سارا کمرہ ہے، اس کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں بلیک اینڈ وائٹ، بڑی آپ کو پتا ہے بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کی اپنا ایک رومانٹسزم ہے، اس میں ینگ کپل، ینگ شادی شدہ کپل، بچے چھوٹے، لیکن فرش کے اوپر انہوں نے صرف اور صرف جو ہیں پرانے جوتے پھینکے ہوئے ہیں، بہت سارے مردوں کے جوتے، عورتوں کے جوتے، بچوں کے جوتے، کچھ جوتے ٹوٹے پھوٹے۔ تو میں نے جو کیوریٹر تھا اسے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ وہ ایکچوئل جوتے ہیں جو تم نے وہاں سے حاصل کیے ہیں جرمنی سے، جہاں پر یہ کیمپس بنے تھے، کنسنٹریشن کیمپس، ٹھیک ہے نا، یا یہ تم نے ایک طرح کی امیجری کریٹ کی ہے کہ اس طرح جو ہے لوگ مر گئے اور ان بیچاروں کی جو ہے جو چیزیں باقی بچ گئی ان کو لا کے۔ وہ میرے اوپر چڑھ گیا، اس نے کہا دیکھو یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے، یہ ہمارے پہ یقین نہیں کرتے۔ اور میں کہا بھائی میری بات سن، میں اس لیے تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ بندے جو ہیں فرض کیا 6 ملین وہ ہٹلر نے مار دیے اور جوتے وہ سنبھال کے بیٹھے رہا گا، مطلب یہاں پہ تم آؤ گے تو لے کے جاؤ گے، یہاں تو میوزیم کھولو گے۔ تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو گون تھرو اے ہاربل ٹائم ان ہسٹری، لیکن اس کی جو ڈپکشن ہے اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرنا آپ نے دیکھا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا نا کام کیے ہیں پچھلے 30 سال میں، توصیف انہوں نے میڈیا پہ کام کیا، یعنی میڈیا سے مراد ہے کہ صرف اور صرف اخبار اور ٹیلی ویژن نہیں، جو اس کا ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈیجیٹل وارفیئر میں گئے ہیں باقاعدہ۔ جی سب سے بڑا ان کا ٹول ہے وہ ہالی ووڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مہنگی ترین فلمیں، مہنگے ترین پروڈیوسر، مہنگے ترین ڈائریکٹر، مہنگے ترین ایکٹرز، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو فلم بنے گی ہالی ووڈ میں اور بلاک بسٹر ہوگی، جس طرح فرض کیا جو فلمیں ہیں جو انہوں نے جوش اس کے اوپر بنائی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب وہ جب آسٹریلیا تک چلے گی فلم اور بلاک بسٹر ہوگی تو میسج تو چلا گیا, ٹھیک ہے نا. کے اندر میوزک کا استعمال جو ہے, مطلب یہودی منین جیسے جو وائلنسٹ ہیں یا جو زبردست قسم کی کہانیاں لکھنے والے ہیں, تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس وقت 2006 میں وار کور کرنے کے لیے پہلی دفعہ اسرائیل میں اترا, اور مجھے یاد ہے کہ وہ تقریباً 8 دن میں نے اسرائیل میں گزارے ہیں. یعنی کوئی وار نہیں تھی تیل اویو میں, کوئی وار نہیں تھی جروسلم میں, کوئی وار نہیں تھی ایشکلون میں, کوئی وار نہیں تھی یہ جو کبٹس ہیں جو خان یونس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اسکرین کے اوپر تو تمہارے زبردست جنگ چل رہی ہے, یعنی ٹینک اور اے پی سیز اور تمہارے فوجی ادھر بھاگ رہے ہیں, فوجی ادھر بھاگ رہے ہیں, جنگ کدھر ہو رہی ہے؟ یہاں تو کلبنگ ہو رہی ہے, میں تو مطلب ایک ٹورسٹ کی طرح پھر رہا ہوں, میں تو وار کور کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ وار اگر آپ نے کور کرنی ہے تو چونکہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہے تو آپ کو تو بالکل نارتھ آف کنٹری میں جانا پڑے گا, جہاں پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یعنی حیفا سے اوپر, اس کا نام ہے نہریہ. اس نے کہا وہاں وہ کٹوشا میزائل وغیرہ گرتے ہیں جو ادھر سے حزب اللہ فائر کرتا ہے ساؤتھ آف بیروت سے, لیبنان سے, تو وہ جا کے دیکھیں آپ. تو پھر آئی ڈروو اپ دیر, یعنی 5-6 دن میں میں نے جو میجر سٹیز ہیں ان کی وہ ساری دیکھ لی, لیکن جو وار بک رہی تھی وہ وار گراؤنڈ پہ کہیں نہیں تھی. یہ بڑا سٹرکچرڈ میسیجنگ کرتے ہیں, بڑا سٹرکچرڈ ان کا معاملہ ہے. اچھا یہ ایک اور بھی کچھ ویژنری جو لوگ ہیں ان کے رائٹرز ہیں, ایک اور احساس پیدا ہونا شروع ہوا. یہ سوال میں آپ سے کر کے پھر سہیب صاحب کی طرف جاتا ہوں. گیٹیون لیوی نے ہیرڈز میں 2015 میں لکھا تھا, یہ آرٹیکل جو ہے اس کا عنوان ہے اسرائیلز پروپیگنڈا از ناٹ فولنگ اینی ون ایکسیپٹ اسرائیلیز, اور اس میں اس نے لکھا ہے یہ کہ جو پالیسی ہے جو یہ ڈسکنیکٹڈ ہے, یہ ڈسیپشن ہے اسرائیلی عوام کے لیے, اور اسرائیل اپنے آپ کو ایک امیجنری ورلڈ میں جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا جی. کہ یہ جو امیجز آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو کہ میری زندگی کے موسٹ ہارینڈس یعنی امیجز ہیں. I have covered war in Bosnia, I have covered war in Kosovo, I have covered war in Israel, apart from our own war, چاہے وہ LOC کے اوپر چھوٹی جنگیں ہوں یا افغانستان میں. لیکن جو امیجز ہم نے دیکھے ہیں اور جتنے ہاربل, انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. Millions of people, including Jews, have walked on the streets of New York, Washington, London, Brussels, Paris, جہاں کہیں, لیکن یہ سارے امیجز اسرائیل میں دکھتے نہیں ہیں. اسرائیل کے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا بند ہے. اسرائیل نے اپنے لوگوں کو ایک ببل میں رکھا ہوا ہے کہ تمہارے ہر طرف جو ہیں دشمن رہتے ہیں, ایجپٹ ہے, جارڈن ہے, سیریا ہے, اوپر لیبنان ہے, یہ سارے تمہیں مارنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو انہوں نے قوم کھڑی کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, جو آپ اس کے بعد سہیب سے بات کر سکتے ہیں, دی conversations I had with young Jews, اور وہ جیوز نہیں جن کو مینڈیٹری ملٹری سروس میں رکھا گیا ہے, 18, 19, 20 سال کے لڑکے لڑکیاں سارا دن بندوقیں لے کے پھرتے رہتے ہیں, یا جن کو برتھ رائٹ پہ لایا جاتا ہے. عام جو اسرائیلی ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یقین کریں ان کی بہت بڑی تعداد اسرائیل چھوڑنا چاہتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جو ہے نا اس قسم کی اسٹیٹ میں جہاں ہر وقت یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لک اوور آور شولڈر کہ کوئی بندہ آ کے مار دے گا. میں نے کہا بھائی یہاں سے غزہ جو ہے, اور میں بیکاز آئی ہیو bribed a journalist to go into Gaza and West Bank and spoke to Palestinians and Hamas leadership. یقین کریں جو اسرائیلی نوجوان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد, نمبر 1 وہ ساری کی ساری پرو نیتن یاہو نہیں ہے یا پرو زائنسٹ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے یہ سارے امیجز یہ امپاسبل ہیں دیکھنا. جی بالکل ٹھیک. یہ میں سہیب صاحب کو لے لوں. سہیب صاحب, یہ سلیبریٹیز کا بھی ایک شو کروایا امریکہ میں اسرائیل نے, وہاں ان کی اپنی سلیبریٹیز کے ذریعے بھی وہ ایک امیج اس دفعہ پھنسے ہیں. کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے یہ جو معاملہ ہے, ان کا پروپیگنڈا ڈویژن ہے, کیونکہ آگے سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے بھی اس کا پورا بندوبست کیا, لیکن پورا زور جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ بھی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. اس دفعہ ظلم اتنا ہوا ہے کہ چھپایا نہیں جا رہا. تو یہ جو سلیبریٹی کے ذریعے وہ برتھ رائٹ کے طور پر لوگوں کو لایا جاتا ہے, فیلوشپس دی جاتی ہیں ہسپرا کے نام پر کہ وہ لوگ آ کر وہاں پر جو یونیورسٹی کے نوجوان ہیں وہ آ کر دیکھیں, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ دنیا پر ایک ہیون ہے. پھر دوسرا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2000 سال سے پہلے سے ہے, اور پھر یہ کہ فلسطین تو ایک صحرا تھا. یہ ہسٹری سے بھی محروم کیا گیا ہے جیوز کو کہ یہ تو ہم نے آ کے لیا, اور جو اسرائیلی سوال اٹھاتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ہم فلسطینیوں کو اس لیے آنے نہیں دیتے کیونکہ آپ جو اسرائیلی ہیں, یہودی ہیں, یہ مائنارٹی میں چینج ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کے نیریٹیوز پہ چل رہے ہیں کہ کب تک چلے گا؟
देखिए, इंडिया और इसराइल की जो पॉलिसी है वो एक ही जैसी है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और वो उनमें से 82% हिंदू हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। जी जीव्स में भी यही है कि वो अब तकरीबन उसमें 80 लाख में से 80% जो है वो जीव्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जीव्स खतरे में हैं। दोनों में एक ही मुमासलत पाई जाती है। अच्छा, सेम आइडिया वो, जैसे आपने कहा कि जी जब अल-शिफा हॉस्पिटल पे हमला किया तो उन्होंने कहा इसके नीचे सुरंगें हैं और इसके नीचे से जो है वो अपना हमास अटैक्स कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब ये इंतिफादा हुआ 2000 में सन में, तो पहला राइज हुआ इसका जिसको आप कह रहे हैं हज़बारा का। अच्छा, इसको फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया बाकायदा, जैसे सिर्फ अपना यहाँ तक नहीं रखा कि उसके स्कॉलरशिप दी, स्टूडेंट्स को बाकायदा फाइनेंस करना शुरू कर दिया। जी लेकिन अब चूंकि ये इतना ज़्यादा इंटरनेशनली हुआ और चूंकि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में चला गया और यूथ में ये इतना ज़्यादा ट्रैवल कर गया, लेकिन अब अमेरिका में चीजें बदल नहीं रही। जी बिल्कुल, इतना इसीलिए मतलब अमेरिका में दोनों लीडर, जैसे आज या कल पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने आज ये कहा है, जो उनकी इस वक्त कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये कहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप इसराइल जो है वो जंग बंद कर दे। इसी तरह की बात ट्रंप ने भी की है कि जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया सुहेब मरगूब साहब, बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब, आपने हमें जूम से ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये टॉपिक भी इसीलिए आपके सामने रखा कि ये इस वक्त जो स्टारवेशन, जो भूख दी गई फ़लस्तीनियों को, जिस तरह मारा गया, जिस तरह वहाँ की तबाहकारी की गई, और फिर वहाँ जाकर वज़ीर आज़म जो हैं इसराइल के, उन्होंने जिस तरह का नैरेटिव बेचने की कोशिश की, फिर जो स्पिन मास्टर्स हैं, चीज़ों को स्पिन करते हैं, अपने जुल्म को कभी कम करके, कभी तस्लीम करके, कभी ना तस्लीम करके, और फिर फंस गए तो मान के, ये जो हज़ारों लोगों की सोशल मीडिया की टीमें बनी हुई हैं, ये इज़राइल का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये 2024 में डिजिटल मीडिया को उन्होंने अपना बैटल ग्राउंड ज़रूर बनाया, लेकिन कामयाब होते इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे। लेकिन 50 साल में ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर है। उन्होंने लोगों को जहर देकर भी मारा, लोगों को कत्ल भी किया, और ये जो उनका डिवीज़न है, प्रोपेगेंडा डिवीज़न, ये वेस्ट सेंट्रल है, यानी कि वेस्ट की जो व्यूअरशिप है, वेस्ट के जो लोग हैं, उनमें अपना नेक नामी रखने के लिए वो ये सारा कुछ, ये सारी इन्वेस्टमेंट, अभी $26 मिलियन जो हैं वो जारी हुए हैं, लेकिन कोई कामयाबी मिलने को नहीं आ रही। आज के लिए अपने मेज़बान तौसीफ़ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।